سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، مانگنے کا کام تمہارا ہے، مناؤ مالک دو جہاں کو، قبولیت کا وعدہ ہے اس کا ہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا، اور تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے جیسا میرا گمان کرو گے۔ یہ ہم سب پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں کیا؟ تم جانتے ہو کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فوج لگی ہوئی تھی تو تب اللہ نے کیوں سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا؟ کیا تم جانتے ہو کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جانے کا حکم دیا گیا تو اس نے آگ کو ٹھنڈا کیوں کر دیا؟ کیا تم جانتے ہو کہ اس نے یوسف علیہ السلام کو کیوں کنویں میں بھی پالا؟ کیا تم جانتے ہو کہ اس نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو صحرا کے درمیان میں زمزم کیوں دیا؟ کیوں اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بھی محفوظ رکھا؟ کیوں اس نے زکریا علیہ السلام کو عمر کے آخری حصے میں پہلی اولاد سے نوازا؟ ان سب میں بس ایک چیز مشابہ تھی، یقین۔ صرف اس لیے کہ ان میں سے کسی نے ہمت نہیں ہاری، انہوں نے یقین رکھا کہ اللہ راستہ نکالے گا، اور دیکھو اللہ نے راستہ نکالا۔ وہ سب اس پر یقین رکھ کر آگے بڑھتے رہے، اور دیکھو اس رب نے بھی انہیں مایوس نہیں کیا۔ اور توکل تو یہی ہے کہ راستہ نہ ہو اور تم کہو اللہ راستہ بنانے والا ہے۔ جب تم اس سے اچھا گمان کرو گے تو تم یقیناً سب اچھا ہی پاؤ گے، اور پھر دیکھو راہ وہاں سے نکالے گا جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا۔ مت بھولو، جس نے دعا مانگنا سکھایا ہے اس نے قبولیت کا بھی وعدہ کر رکھا ہے۔ یاد ہے وہ درد سے بتائی رات جب تمہارے ساتھ تمہارے رب کے علاوہ اور کوئی نہ تھا؟ یاد ہے جب اپنے گناہوں سے نادام تم خود بھی اپنے آپ کو معاف نہیں کر پا رہی تھی، اور اللہ نے تمہیں ایک بار معافی مانگنے پر تمہیں معاف کر دیا تھا اور تمہیں گناہ کے غم سے باہر نکالا تھا؟ یاد ہے وہ لمحہ جب تم تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی مگر اچانک سے اللہ نے تمہیں بچا لیا؟ یاد کرو جب تم اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگ رہی تھی تو اس نے تمہیں درد سے نجات نہ دی تھی؟ یاد کرو کہ وہ احسان جو رب العالمین نے تم پر کیا۔ یاد کرو وہ وقت جب تمہیں ہدایت سے نوازا گیا۔ وہ فرماتا ہے، پھر تم لوگ کدھر جا رہے ہو؟ جب اللہ انسان پر کوئی مشکل بھیجتا ہے تو وہ اس مشکل کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی آسانی بھی بھیجتا ہے جو انسان کو اس مشکل وقت میں آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے۔ کبھی وہ آسانی کسی انسان کی صورت میں ہوتی ہے، کبھی وہ آسانی کسی اجنبی شخص کی تحریر کی صورت میں ہوتی ہے۔ جیسا ابھی آپ یہ تحریریں سن رہے ہیں، میں اسے آپ تک نہیں لا سکتی تھی، اسے آپ تک پہنچانے والا اللہ ہے، کیونکہ میں نہیں جانتی کہ آپ کن حالات سے گزر رہے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے، اور وہ اپنے بندوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ فرماتا ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے، مت ہارو امید۔ یہ تو آزمائش ہے فقط کچھ ہی لمحوں کی، آزمائش کے بعد سکون کا وعدہ بے وجہ تو نہیں۔ تمہیں اللہ کا وعدہ یاد رکھنا ہے، تمہیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تم یہ کبھی نہیں بھولنا کہ اللہ صبر والوں کا ہمیشہ ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا ہے۔ تمہیں اللہ کے وعدوں پر یقین رکھ کر آگے بڑھتے جانا ہے۔ اگر تم سب کے ساتھ اچھا کر رہے ہو مگر تمہارے ساتھ برا ہو رہا ہے تو اپنے دل میں کوئی غلط خیال یا نا امیدی لانے سے پہلے یہ یاد کر لینا، اللہ فرماتا ہے، اور ہم نیکیوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ زندگی تکلیفوں کا نام ہے، یہاں خوشیاں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، اگر کچھ چھوڑ کر جاتی ہیں تو اداسی۔ یقیناً تم بھی اداس ہو، پریشان ہو یا تکالیف میں گھرے ہوئے ہو، لیکن پتہ ہے ایک بات جو پتھر پر لکیر ہے، جسے لکھ کر اللہ نے تمہیں تھما دیا ہے، جسے کوئی مٹا نہیں سکتا، جو بات کبھی بدلی نہیں جا سکتی، وہ یہ ہے کہ آنے والا وقت ہمیشہ تمہارے لیے پہلے سے بہتر ہوگا۔ جی ہاں، کہ چاہے کچھ ہو جائے تمہیں اللہ پر یقین رکھنا ہے، اور تمہاری منزل یقیناً بہت خوبصورت ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یقیناً بعد کا وقت تمہارے پہلے سے بہتر ہوگا۔ سنو، تم وہی ہونا جسے ہر گزرتے دن کے ساتھ شیطانی وسواس مزید مایوسی کی طرف دھکیل رہے ہیں،
کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ تم اپنا بیسٹ کرنے میں ناکام ہو رہے ہو؟ ہاں، تم اپنی منزل سے ابھی بہت پیچھے ہو، لیکن تم یہ کیوں بھول رہے ہو کہ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ تم سے ناراض ہوا ہے۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور بھی اس کی ضروریات پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ کے رب نے نہ ہی آپ کو چھوڑا ہے اور نہ وہ ناراض ہوا۔ آسمان اور زمین کو تمام تر تبدیلیوں کے باوجود جو رب خوبصورتی سے سنبھالے ہوئے ہے، اور جو طوفان اور اندھیروں اور بجلی کی تڑپ کے باوجود آسمان اور زمین کو واپس خوبصورت اور دل موہ لینے والا بنا دیتا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ آپ کے حالات میں تبدیلی نہ آئے؟ اور کیسے ممکن ہے کہ آپ کے حالات میں تبدیلی کے بعد آپ کو پہلے سے مزید کتنا نوازا نہ جائے؟ آپ کو کیا علم ہے کہ آپ کو نہ جانے کس قدر خوبصورتی سے سنوار دیا گیا ہے؟ یہ آسمان اور زمین کی آئے روز تبدیلیاں نشانیاں ہیں آپ کے لیے۔ ان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ عنقریب اللہ بنا دے گا تنگی کے بعد آسانی، عنقریب ہو جائیں گے ناممکن سے کن کے معجزے۔